بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 107 ہے اور جغرافیہ قرآنی میں آج ہم تذکرہ کریں گے غزوہ بنی قریظہ، اعلانیہ بغاوت کا منصفانہ بدلہ۔ یہ غزوہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ جیسا کہ غزوہ جو احزاب تھا اور سبق نمبر 106 کے اندر ہم نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس میں ہم نے مختصراً یہ تذکرہ کیا تھا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے، اور جب 10,000 کا لشکر مشرکین کا، قریش کا اور غطفان کا اور سب کا مل کر غزوہ احزاب کے اندر پہنچا تو انہوں نے اس کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ اوپر سے بھی تمہاری طرف لشکر آئے اور نیچے سے بھی۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اوپر سے کون سے لشکر آئے اور نیچے سے کون سے آئے۔ یعنی غزوہ احزاب کے اندر تو اوپر سے شمال کی طرف سے تو متعین ہے کہ خندق کھودی گئی اور ادھر سے مشرکین آیا 10,000 کا لشکر لے کر، لیکن نیچے جنوب کی طرف، مدینہ کی جنوب کی طرف یہ بنی قریظہ رہتے تھے، ادھر سے انہوں نے بغاوت کی۔ تو گویا کہ دونوں طرف سے مدینہ کو گھیر دیا، اور اس گھیرنے کے اندر یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی۔ ایک طرف سے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت بڑے قبائل تیار کر کے 10,000 کا لشکر لا کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف یہ خود بنو قریظہ کے یہودی یہ وہاں پہ جنوب کی طرف سے تیار ہو گئے۔ تو یہ ہے من اسفل منکم۔ تو آج ہم اس کے متعلق کوئی تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر ان کے بارے میں حکم دیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جانے کا حکم دیا غزوہ احزاب کے فوراً بعد۔ ابھی تک یعنی لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، جنگ کی حالت سے ابھی واپس لوٹے ہی تھے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر۔ تو آج ہم اس کا کچھ مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس قبیلے کا تعارف کر لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو ان میں سے یہ تیسرا نمبر پر یہ بنو قریظہ تھا۔ بنو نذیر کی تو آپ نے حالت دیکھ لی کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیا سلوک، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا تو وہ تو ہم نے سبق کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا۔ بنو قینقاع کی بھی دشمنی بڑھ گئی تھی، ان کو بھی اسی طریقے سے وہ جلا وطن ہوئے۔ اب یہ بنو قریظہ کہ جنہوں نے یہاں پر مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب کے اندر انہوں نے بہت بڑی بغاوت کی اور مشرکین کا ساتھ دیا، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ انہوں نے توڑ دیا اور بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ بنو قریظہ چونکہ زرعی پیداوار اور کاریگری کے باعث یہ بڑے عیش پرست لوگ تھے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس جنگی ہتھیاروں کے بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو ان کے 750 لوگ ایسے تھے اس وقت ان یہودی بنو قریظہ کے پاس کہ جو ہر وقت ان کے پاس باقاعدہ ہتھیاروں کے ذخیرے ہوتے تھے، اور زریں ہوتی تھی، تلواریں ہوتی تھی، بڑے بڑے ان کے یعنی بڑے بڑے سٹور تھے ان کے پاس اسلحے کے۔ تو جیسے کہ بھی بیان ہوا کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے جنگ کر دی تو آپ نے ہمارے خلاف ساتھ کسی کا نہیں دینا۔ تو یہ معاہدہ انہوں نے پھر توڑ دیا، اور اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ان کی طرف پیش قدمی کا حکم مسلمانوں کو ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب جنگ خندق سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی غسل فرما لیا اور جنگی ساز و سامان ابھی اتارا ہی تھا، اور ابھی تک صحابہ کرام نے نہیں اتارا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا میں نے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً آپ بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کریں اپنے صحابہ کرام کو لے کر، اور میں آپ کے آگے آگے جاتا ہوں اور ان کے قلعوں کے اندر میں زلزلے برپا کر دوں گا، اور میں ان کے دلوں کے اندر آپ کا رعب ڈال دوں گا، اور آپ فوراً پہنچیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی لگائی، اعلان فرمایا کہ جو بھی بات کو مانتا ہے، یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اسی حالت میں ہی بنو قریظہ کے اندر عصر کی نماز پڑھے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام فوراً ہی چلے گئے، اور اسی طریقے سے اسلحہ بندھا ہوا تھا، اور راستے میں بعض نے عصر کی نماز چونکہ وقت ہو گیا تھا پڑھ لی، اور بعض نے جا کر تاخیر سے پڑھ لی۔
لیکن دونوں نے اجتہاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ٹھیک فرمایا کہ آپ میں سے دونوں کے یہ تھا کہ ایک گروہ نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ ہی کے اندر پڑھنی ہے. دوسروں نے یہ فرمایا کہ مطلب یہ تھا جلدی جائیں, اگر عصر کی نماز راستے میں آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دیں. تو قضا تو کسی کی بھی نہیں ہوئی, دونوں نے ٹائم پر ہی پڑھی, لیکن ایک نے وہاں پہنچ کر پڑھی. تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا جوش و جذبہ تھا. تو وہاں پر پہنچے, 25 دن تک محاصرہ کیا ان کے قلعوں کا, اور اس کے بعد پھر یہ یہودی ہار مان گئے. اور اوس ان کے حلیف تھے, جس طریقے سے خزرج بنو نذیر کے حلیف تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے, تو اس طریقے سے اوس جو ہے وہ یہ ان بنو قریظہ کے حلیف تھے اور ان کی مددگار تھے. تو اوس کے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی نرمی والا فیصلہ کریں, نرمی والا برتاؤ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان یہودی یعنی بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو غزوہ احزاب کے موقع پر زخمی بھی ہو گئے تھے, تو ان کو اپنا حاکم بنا دیا اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا فیصلہ رکھ دیا کہ آپ جو ہمارا فیصلہ کریں گے تو ہمیں وہ منظور ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے. تو یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد, آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس وقت 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے. تو چنانچہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا گیا, اور بہت بڑا ان کا ساز و سامان وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا, ابو لبابہ رفاع بن منذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان بنو قریظہ کے قلعے میں گئے تھے محاصرے کے دوران. تو وہ بہت چیخ و پکار میں تھے سارے یہودی کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. تو اس دوران ابو لبابہ رفاع بن منذر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ کے بارے میں فیصلہ ہو ہی چکا ہے, اور اس دوران انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ فرمایا جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی گردنیں اتاری جائیں گی. تو اس سے فوراً حضرت رفاع بن منذر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو یہ اشارہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے کہ یہ بات تو چھپی ہوئی تھی, ابھی تک فیصلہ سامنے آیا نہیں تھا کہ میں نے پہلے سے بتا دیا. تو اپنے آپ کو سزا دینی شروع کر دیا حضرت ابو لبابہ نے, اور جا کر وہاں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور فرمایا کہ جب تک مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے تو اس وقت تک میں یہاں بندہ ہی رہوں گا. تو یہ تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, کہ کچھ لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, انہوں نے ملے جلے کام کیے تھے, نیک بھی اور برے بھی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے ان کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے کھول دیا. تو یہ تھے حضرات صحابہ کرام کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق اور ایسی والہانہ محبت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بنو قریظہ سے متعلق ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت دفع کر دیا اور لم ینالوا خیرا, وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو لڑائی سے بچا لیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. یہ آیات جو ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرما دیا کہ ان میں سے ایک فریق کو آپ قتل کر رہے تھے اور دوسرے فریق کو قیدی بنا رہے تھے, اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا. تو یہ بنو قریظہ ہیں, یہ سورہ احزاب ہی ہے 21ویں پارے کے آخری یہ آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو یہ بنو قریظہ کا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے منصفانہ فیصلہ تھا اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کچھ بنو قریظہ کے قلعے کے کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ موجود تھے, اور یہ بھی کچھ ان کے قلعوں کے ہی کھنڈرات ہیں. تو ناظرین, آج ہم نے آپ کے سامنے بنو قریظہ سے کی بدعہدی اور عہد شکنی کے بعد ان کا انجام, اس سے متعلق کچھ مختصر تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ اگلے چند اسباق کے اندر مزید کچھ غزوات کو لے کر ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.